بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے بہتے دریا میں چار شمس الدین ابھرتے ہیں جو تبریزی کہلاتے ہیں۔ پہلے شمس الدین تبریزی مولانا روم کے استاد ہیں جن کا مزار کونیا میں ہے۔ دوسرے شمس الدین تبریزی در حقیقت شمس عراقی ہیں جن کا مقبرہ کشمیر میں ہے، جبکہ تیسرے شمس تبریزی اصل میں شمس الدین سبزواری ہیں جن کا مزار ملتان میں ہے۔ چوتھے شمس الدین سبزواری جو کہ شاہ شمس سبزواری ملتان کی اولاد سے ہیں، ان کا مزار الہ آباد بھارت میں ہے۔ لوگ اس حوالے سے خاصے حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ اصل شاہ شمس تبریز کون ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اصل شاہ شمس تبریز مولانا روم کے استاد ہی تھے، جبکہ ملتان والے سید شمس الدین شاہ شمس سبزواری ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ آپ صوبہ خراسان کی بستی سبزوار میں 560 ہجری میں پیدا ہوئے۔ والد سید صلاح الدین گرم کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے اور عالم فاضل اور دیندار مبلغ تھے۔ فاطمیوں کے نقیب خاموشی کے ساتھ عالم اسلام میں پھیلائے گئے، اس لیے سید صلاح الدین کا خاندان کس دائی کے ساتھ سبزوار آیا یہ پتہ نہیں چلتا۔ بعض مورخ شاہ شمس سبزواری کو شاہ شمس اسماعیلی کہتے ہیں، لیکن خاطر جمع رہے کہ آپ اسماعیل بن جعفر صادق کی اولاد میں سے ضرور ہیں، لیکن اسماعیلی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ سید صلاح الدین کا انتقال 685 ہجری میں ہوا۔ اس دور میں عالم اسلام تاتاریوں کے تابڑتوڑ حملوں کی زد میں تھا، چنانچہ سید شمس الدین سبزواری سے نکلے اور 666 ہجری میں ملتان پہنچے۔ ملتان میں اس وقت حضرت بہاء الدین ذکریہ کی ولایت تھی۔ کہتے ہیں کہ بہاء الدین ذکریہ نے آپ کے آنے کی خبر پائی تو دودھ کا پیالہ لباب بھیجا۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں اہل اللہ کی بھیڑ بھاڑ ہے، تمہاری گنجائش نہیں۔ حضرت شاہ شمس الدین نے پیالے بھرے دودھ پر گلاب کا پھول رکھ کر واپس بھیج دیا، یعنی اپنی گنجائش کا جواز دکھا دیا۔ اسی طرح کا ایک قصہ لال شہباز قلندر سے بھی منسوب ہے کہ سیون کے عالموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ایسا شاہ شمس کے ساتھ ہوا تھا یا لال شہباز قلندر کے ساتھ۔ حضرت بہاء الدین ذکریہ کے پوتے سے شاہ شمس کے گہرے روابط تھے۔ انہیں رکن دین و عالم کا خطاب شاہ شمس نے ہی عطا کیا تھا، جو بعد ازاں شاہ رکن عالم بن گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ سبزوار سے ملتان آنے سے پہلے بغداد گئے تھے، جہاں آپ کی تعلیمات اور عقائد کی وجہ سے آپ کی کھال کھینچ لی گئی تھی۔ جب آپ بغداد سے روانہ ہوئے تو ولیعہد سلطنت شہزادہ محمد اپنی سلطنت چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ شہزادے کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ حضرت شمس کی آمد کے وقت ملتان میں بہت سے غیر مسلم قبائل بھی آباد تھے جو آپ کی روحانی شخصیت سے ناواقف تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شمس کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے شہزادہ محمد کو آگ کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ شہزادہ جو درویشی اختیار کر چکا تھا، اپنے مرشد کے حکم پر آگ کا بندوبست کرنے کے لیے لوگوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی، بلکہ ایک سنگ دل شخص نے غصے میں آ کر شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ زخمی شہزادہ حضرت شمس کے پاس واپس پہنچا اور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت شمس جلال میں آ گئے۔ آپ گوشت کا ٹکڑا پکڑے غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تپش بکن تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے لیے بھون دے۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج سوا نیزے پر آ گیا اور گوشت کا ٹکڑا بھن گیا۔ سورج کی اس شدید تپش سے لوگ چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن گیا۔ آپ کی روحانی کرامات اور جلال دیکھ کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو نہ دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ نادان نہیں سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمتی چیز دینے کے بجائے میرے مرید کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ جانتے بھی ہو جسے زخمی کیا وہ کون ہے؟ وہ بغداد کا شہزادہ ہے جو میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اسے شہر والوں سے زخم ملے، اس لیے جب تک ان کے زخم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ کچھ دانا حضرات نے سفارش کی کہ اللہ کے واسطے انہیں معاف کر دیں۔ آپ نے کہا، جب اللہ کا واسطہ دے دیا ہے تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شمس اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی تپش اعتدال پر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد بہت سے غیر مسلم قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔
اسی وجہ سے ملتانی آب کو تپریز یعنی گرمی دینے والا کہتے ہیں۔ بعد میں یہ تبریز، تتریز، تبریز اور تبریز ہوا۔ یوں شمس الدین سبزواری شمس تبریزی ہو گئے۔ لوگ ملتان کی شدید گرمی کو اسی روحانی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ باقی اللہ جانے۔ مزار شریف کے چبوترے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس پر لکھا ہے حضرت شمس الدین ولی سبزواری، جبکہ مزار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہ تعداد عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے اور بعض مورخین نے بھی اسی وجہ سے شمس الدین سبزواری کو ہی شمس الدین تبریزی مانا ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس بات کا تاریخی شواہد کے لحاظ سے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ شمس الدین سبزواری کا کسی طور پر بھی تبریز سے کوئی تعلق نہیں۔ تبریزی کہلانے کی وجہ صرف تبریز ہے جو بعد میں تبریز ہو گیا۔ سید شمس الدین نے 11 سال ملتان میں تبلیغ کی اور 677 ہجری میں وفات پائی۔ ہجرت کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر مقبرہ آپ کے پوتے سید صدر الدین نے تعمیر کرایا۔ سیٹ مہر الدین نے عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساون مل کر مسجد اور مقبرہ مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنا دیا۔ مسجد گرنتھی کی جائے رہائش تھی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد بھی مقبرہ بدستور گردوارہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سارے سکہ شاہی دور میں ملتان میں اذان سنائی نہیں دی۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ عیدین کی نمازوں پر بھی مکمل پابندی تھی۔ انگریزوں کے ملتان پر قبضے کے بعد 1850 میں مقبرہ اور مسجد مسلمانوں کو دے دی گئی۔ آپ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے، جہاں قدیم عرصے سے مجالس امام حسین کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ بعض مورخین نے شاہ شمس سبزواری کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا بھی درج کیا ہے۔